جی السلام علیکم فروغ بھائی آپ صحیح بات کر رہے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بات دو چار جو لوگ ہی ہیں بقایا، ادروائز سب پتہ نہیں نیند کی گولی کھا کے سوئے پڑے ہیں، یا پتہ نہیں ان کے کاروبار اتنے اچھے ہیں، یا پتہ نہیں ان کی کوئی چاندی ہوئی پڑی ہے دائیں بائیں سے کہ جن کو خاموشی بالکل راس آ رہی ہے، اور کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کمپنی آئے نہ آئے، بھاگ جائے، ایسی تیسی ہو جائے، کچھ ہو نہ ہو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لازمی بات ہے جس کو تکلیف ہے وہی شور مچاتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ہر کوئی آ کے روتا نہیں ہے، روتا صرف وہی ہوتا ہے جو بڑی تکلیف میں ہو، کہ بڑی تکلیف میں ہو بیچارہ۔ اب کہنے کی بات ہے ہم اگر بول رہے ہیں، ہمارا اندر باہر سے ہمارے اندر کی روح بھی رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، اور ہمارا حال بھی جو ہے نا الفاظ کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو سنا سکیں اپنے اندر کی تکلیف اور اپنے جذبات، کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ مانا کہ ہم نے یہ ساری جو جتنی بڑی مصیبت ہے وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کریٹ کی ہے، لیکن یقین کیجئے گا ہمیں اگر علم ہوتا، قسم اللہ کی اگر علم ہوتا کہ ہمارے ساتھ اتنی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، خدا کی قسم کبھی ایک روپیہ بھی نہ میں اس کام میں لگاتا، کبھی بھی ایک روپیہ میں نہ لگاتا۔ اور میں واللہ عالم میں نے اور میری ٹیم نے اور جتنے بھی بی فوری ممبران ہیں سارے، سب نے اسی لیے قدم اٹھایا، اپنی جائیدادیں پر نہیں کیا کیا بیچا، چل یار ہمارے اس کچھ حالات بہتر ہو جائیں، ہمارے گھر کی جو راشن پہ صبح شام لڑائی فساد پڑ رہا ہے گھر میں، ٹھیک ہے نا، چلو وہ فساد ختم ہو جائے گا، کچھ چار پیسے اچھے سے آئیں گے، چلو گھر کا کھانا اچھا پینا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ہم بھی کچھ کہیں جانے آنے والے ہوں گے۔ مجھے نہیں یاد پڑ رہا میں ملتان شہر سے کتنے سال ہو گئے میں کہیں گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کہنے کی بات یہ ہے جب میں گھر کا ایک دال دلیا یا گھر کا راشن بھی پورا نہیں کر پا رہا، ایک بجلی کا بل بھی ادھار پکڑ کے بھر رہا ہوں، اور جتنے بھی قسطیں ایک ساتھ ہیں وہ ساری ادھار پکڑ کے دے رہا ہوں، یار میں نے ان کے قرض اجات ادھار ادا کیسے کرنے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، دماغ کی شریانیں پھٹنے والی ہوئی پڑی ہیں، لیکن جس کو جو تکلیف میں ہے وہ شور مچا رہا ہے، وہ جو تکلیف میں ہے وہ اپنی بات سامنے رکھ رہا ہے، جس کو تکلیف نہیں ہے بھائی وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اب ان کو کیسے ہم جگائیں بھائی؟ ہم ان کو جگا ہی نہیں سکتے بھائی۔ جاگے گا تو وہ جس کو پتہ جس کو دائیں بائیں سے پڑھ رہی ہوں گی، جیسے کہ ہمیں پڑھ رہی ہیں دائیں بائیں سے، کوئی بات سنا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اب فون ایک منٹ کے لیے بند ہو جائے تو لوگ ایسی باتیں سناتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہم نے کبھی آج تک کبھی کسی اپنے سگے رشتہ دار کی نہیں سنی، جو ہم کسی گھروں کی سن رہے ہیں۔ کیوں سن رہے ہیں بھائی؟ ہماری غلطی ہے بھائی، ہم ان کے لیڈر ہیں، ہمیں سننی پڑے گی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنے بے بس ہو گئے ہیں، یقین کرو بے بس لاچار ہو گئے ہیں کہ ہم اب کسی کے آگے روئے نا، اس سے پہلے وہ کہتے ہیں بھائی اچھا یار مجھے کام ہے میں جا رہا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو پتہ ہے بھائی اس نے بات ہی رولے والی کرنی ہے، اس نے بات ہی پیسے والی کرنی ہے۔ اب تو بھائی لوگ ہمیں دیکھتی شکل دیکھی دائیں بائیں گلی میں مڑ جاتے ہیں، انہیں پتہ بھائی یہ بندے ان سے بات کرنا فضول ہے، یہ تو ہمیں بھی پریشان کریں گے، یہ رہتی پریشان ہمیں بھی پریشان کریں گے۔ اب تو ہماری شکل پہ بھی پریشانی لکھی گئی ہے، اب پتہ نہیں یہ کیسے مٹے گی، کون مٹائے گا، کب مٹے گی، پتہ نہیں مٹے گی یا پتہ نہیں اسی شکل لے کے ہم قبر میں جائیں گے۔ اللہ جانے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، پتہ نہیں کس امتحان میں ہمیں ڈال دیا اس دنیا نے، اللہ جانے پتہ نہیں کیا ہے لوگوں کے دل میں پتہ نہیں خدا خوفی نہیں ہے، یا ان کے دل میں پتہ نہیں کیا ایسی بات ہے جو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمیں بیان نہیں کر پا رہے یا ہمیں سمجھا نہیں پا رہے۔ پتہ نہیں کب ہم اس مصیبت سے نکلیں گے اور پتہ نہیں کیسے نکلیں گے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کیا کہاں مرے جا رہے ہیں۔